حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا شرم حیات ملک دی سالار فاطمہ شرم حیات ملک دی سالار فاطمہ مولا علی دے گھر شنگار فاطمہ مولا علی دے گھر مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ فاطمہ جدوی آدیا کھڑے ہو تیرے حضور فاطمہ جدوی آدیا کھڑے ہو اس نو شفقت قید یا کہ پیار فاطمہ اس نو شفقت قید یا کہ پیار فاطمہ شرم حیات ملک دی سالار ساری داری جاری لگنائی تو در فاطمہ تمہیں سری داری جاری لگنائی تو در فاطمہ تمہیں مختار کل دی بیٹھئے مختار فاطمہ پڑھو مختار کل دی بیٹھئے مختار جناب فاطمہ کا نام چینو وہ مختار کل دی بیٹھئے مختار شریمہ حیات ملک دی سالار فاطمہ شریمہ حیات ملک دی سالار فاطمہ مولا علی دے گھر مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ اللہ عز و جل دی حمد اور صلاۃ و بعد اس دے لاڈلے اور پیارے حبیب حبیب نبی تکی دلہ دے طبیب سرور انبیاء
شاف روز جلا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر ادیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد مخدومہ کائنات ام الصلاة دختر مصطفیٰ بانوِ مرتضی زوجہ مرتضی سیدہ النساء مخزن لطف و عطا خیر النساء پیکر شرم و حیا ام ابیہا نور چشم رحمت للعالمین سیدہ طیبہ طاہرہ معظمہ مکرمہ مسلمہ مومنہ موحدہ پاکیزہ مقدسہ زکیہ راضیہ مردیہ حاملہ شرم و حیا محبر صدق و صفا مصدر جود و سخا سراپہ صبر و رضا راحت قلب مصطفیٰ مادر حسنین کریمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر بڑی ہی عقیدت بڑے احترام دے نال ادیہ منقبت پیش کرنے تو بعد زی عزت و عظمت حاملین عقائد اہل سنت صاحبان محبت و مودت ناظرین و سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبھی احباب کو رمضان المبارک دیا پاکیزہ کڑیاں مبارک ہو اور تو مدینہ شریف دی حاضری مبارک ہوئے آج اگے آ گئے چونکہ مدینہ شریف ایتھے اگے آ گئے ہونے مدینہ شریف دی حاضری دے کے آئے نے اللہ انہاں دی حاضری قبول تے منظور فرمائے جنہ اکھیاں میرا دل پر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں تو ملیا تے میرے سچڑ ملیا سر ہور آسان نظر ملیا حضرت گرامی قدر آج دا عنوان ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء بولو رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہراء آپ نبی کریم سرکار دی چوتھی بیٹی اور سب تو لاڈلی اور پیاری بیٹی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نال محبت دی انتہا جناب فاطمہ نے کی تھی اور جناب فاطمہ دے نال محبت دی انتہا اللہ دے حبیب نے کی تھی حضرت فاطمہ الزہراء آپ نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشلی طور کرتے ردائے تطہیر دے اندر شامل فرمایا چادر تطہیر دے اندر شامل فرمایا صرف آپ ہی نہیں آپ دی وجہ تو آپ دے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل فرمایا صرف ایتھو تک ہی نہیں اگوں حضرت فاطمہ دی وجہ تو آپ دی جوڑی حسن حسین نے بھی شامل فرمایا وہ آیت مجیدہ جڑی میں جناب نے سامنے دوران خطبہ تلاوت کی تھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے کہ میں محبوب دے
گھر والوں کو انج پاک کیتا ہے جی پاک کرن دا حق، اور نبی نے اہل بیت تو پلیدی انج دور کیتی جی دور کرنے دا حق۔ بیٹیاں سدا اپنے گھر بٹھائیاں نہیں ڈالیاں، یہ اونی دیر اہل بیت نے جنی دیر اپنے گھر میں چلے، جب دوسرے خطبے میں چلیاں جاؤ پھر انہاں دے گھر والیاں بندیاں۔ اگر اس قانون دے نال دیکھا جائے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا اس گل تو باہر سڑ، مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھتی سا پئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما سن، آپ نے ایک چادر اپنے جسم سے لئی ہوئی سی، فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ تو زہرا تشریف لے آیا، نبی پاک نے ادھی چادر اپنے سر پہ کر لئی، ادھی فاطمہ دے سر دے اتے دے دیتی۔ کچھ چند گھڑیاں بسر ہوئیاں، اجے میں نماز ہی پڑھ رہی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ کے آ گئے، حضور نے فرمایا علی تو ہی چادر دے تھلے آ جا، علی بھی چادر تھلے، تھوڑی دیر گزری شہزادیاں دی جوڑی آ گئی، سبحان اللہ، حسنین کریمین آ گئے، نبی پاک سرکار نے فرمایا حسن تے حسین تسی بھی اس چادر دے تھلے آ جاؤ، چادر دے تھلے انہاں چواں نوں کر کے نبی پاک نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، جو میں آیت دوران خطبہ پڑھی ایک بار پھر پڑھ دینا ثواب دی خاطر، اونچی بولا سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی تھی، میرے نبی چادر دے کے فرماتے ہیں
بزم ہدایت میں اللہ رب نے اپنے لیے فرماتے سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نبی پاک نے چادر تطہیر عطا فرمائی سایہ نصیب کیا اور اللہ نے بھی ایک شان قرآن میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی بیان کی تھی کہ وہ شان کسی بھی عورت کو نصیب نہیں ہوئی سبحان اللہ نبی پاک سرکار آپ نے کو عیسائیاں کا وفد آیا نجران کے علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گل بات کرنے واسطے اور نہ کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ چونکہ مریم کا خامد کوئی نہیں اللہ والو آ کے جبریل نے پھونک ماری ویسے نعوذ باللہ گل کرنی نہیں چاہیے جی میں یہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں جناب عیسیٰ پھر یہ اللہ دا بیٹا نہیں بنانا چاہیے پھر جبریل دا بیٹا بنانا چاہیے کیونکہ بھوک جا کے جبریل نے ماری جبریل زیادہ قریب ہے جبریل کا کردار بظاہر زیادہ ہے جبریل پھر باپ بنانا چاہیے نا جناب عیسیٰ جی اے اللہ دا بیٹا ہے جبکہ چھوٹے چھوٹے بچے لوگ کی آیتاں ہوتی ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اے جڑی آیت ہے نا یہ دے وچ نکھیڑے ہو گئے نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی دی اولاد ہے اللہ کسی دا بیٹا نہیں ہے کو اللہ دا بھی کوئی بیٹا او لم یلد ولم یولد نہ او دے وچوں کوئی پیدا ہویا نہ او خود کسی دے وچوں پیدا ہویا وہ ایک چیزاں تو پاک ہے ہوا احد وہ اکیلا ہے بس یہ عقیدہ کہنا کہ ہوا قل هو اللہ احد اللہ احد وہ اکیلا ہے اللہ الصمد وہ بے نیاز ذات ہے اور یہ دے وچ عیسائیاں کو بڑی تکلیف سی کو نہ ہے آگے نبی پاک نے گل کی حضور نے فرمایا ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اولاد ہے وہ دی کوئی اولاد نہیں وہ اولاد تو پاک ہے خود بھی کسی کی اولاد نہیں بڑے حضور نے دلائل دیتے لیکن نہ منے چاہے جاتے اسی کے مانے جاتے پر نہ منے بلاخر نبی پاک سرکار نے فرمایا تسی یہ کرو اللہ نے پیغام بھیجا محمود ان نبا کو ساڑھے نال تسی مباہلہ کرنا کی کرنا مباہلہ تسی بھی آ جاؤ اسی بھی آ جانے پیڑ بنا لینا اکٹھے ہو جانے اسی بس دعا کرا گے تو آٹے آپ بچ اسی آکھیں گے یا اللہ یہ جھوٹے نے انہوں برباد کرتے تسی اپنی بربادی واسطے اپنا آپ ہی تے تسا ساڈے ہاتھ وچ بد دعا کرنی یا اللہ یہ جھوٹے نے انہوں تو برباد کر اسی آکھیں گے آپ ہی جیڑا گھر جھوٹا ہوئے گا وہ تباہ ہو جائے گا جیڑا سچا ہوئے گا اللہ کو بچا لے گا یہ اللہ نے آخر دیتے دعوت مباہلہ نبی پاک نے دی تھی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دی تھی نبی پاک نے کیڑے لفظاں دے وچ مباہلے دی دعوت دی تھی انہاں لفظاں پر غور کرنا ایں دے وچ زہرا دی شان ہے اونچی بول سبحان اللہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 کا تھوڑا دے صدقہ کرنے کا میری اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا سونے انہاں مباہلے دی دعوت دے میرے نبی نے مباہلے دی دعوت دی تھی انہاں لفظاں دے نال جڑے لفظ اللہ نے نازل کیتے فقل تعالی
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم نبی نے فرمایا تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آنا تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آنا تسی اپنی جاناں لے آؤ میں بھی اپنی جاناں لے کے آ جانا تسی بھی آ جاؤ اسی بھی آ جاتے ہیں سننا شب داخل پھر ایک دوسرے دی مخالفت دعاواں کریں گے جڑا بچ جائے گا سچا ہوئے گا جڑا مر جائے گا جھوٹا ہوئے گا وہ جھوٹا برباد ہو جائے گا جڑا بچ جائے گا وہ شاد ہوئے گا اور سچا ہوئے گا عیسائیوں نے آگے بالکل ٹھیک ہے اور وقت مقرر آ گیا عیسائی اپنی عورتاں لے کے آ گئے اپنے بچے لے کے آ گئے اپنی عورتاں لے کے آ گئے اپنا خطبے دے قبیلے لے کے آ گئے عیسائیوں دی وچ موت آ گئی یہ دن میرے نبی بھی آ گئے میرے نبی کی نرو لے کے اپنا نبی اپنے پتروں نو لے گئے اور پتر کون نے ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے میرے نبی حسنین دی جوڑی نو لے کے آ گئے جدوں واری آئی بیویاں نو لیاون دی بیویاں نو لیاون دی واری آئی ونساءنا میرے نبی فاطمہ نو لے کے آئے گئے انفسنا جدوں اپنی جاناں دی گل آئی میرے نبی حضرت علی نو تے اپنے آپ نو لے کے میدان وچ آ گئے اور چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان میں آ رہے ہیں وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان وہ چاند سے چہرے ساتھ لے کر رسول میدان آ رہے ہیں میرے نبی انہاں نو لے گئے ادھر عیسائیاں دا پادری بولیا تے آکھن لگا او عیسائیوں پاس آ جاؤ اساں انہاں نال مباہلا نہیں کرنا اساں انہاں نال کوئی بد دعا دی گل نہیں کرنی عیسائی بولے آکھن لگے آفرین اینی دورو پیندا نہیں کر کے آئے ہاں ہن والا کردا کیوں نہیں عیسائی پادری بول کے آکھن لگا او ذرا دیکھو تے صحیح کتنا نور ہے محمد دے چہرے تے نور جگمگ کردا پیا چہریاں ہستیاں لے کے آندے پیا مینوں رب دی قسم ہے اگر انہاں ہستیاں نے بددعا کر دتی اللہ انہاں عیسائیاں نو اس پہاڑ دے تھلے دفن کر دے اللہ اپنے نظام بدل دے گا انہاں دی دعا نو رد نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ رد انہاں دی دعا نو نہیں کرنا تقدیراں بدل دے گا مگر انہاں دی دعا نو رد نہیں کرے گا اور مین پوائنٹ جڑا میں بیان کرنا چاہتا اچھا ایک تے عیسائیاں نے آ کے معافی مانگ لی اور انہاں کہ جناب اسی اپنے جاناں دے فدیے دینے ہیں تے 6 مہینے بعد اسی تانوں لازمی فدیہ دیا کریں 100 ہلے یعنی 100 قمیضاں ہر 6 ماہ بعد عیسائی ساری زندگی حضور دی بارگاہ وچ پیش کرتے رہے لیکن اس جڑا لفظ ہے نا ونساءنا یہ تے والی غور کرنا نبی نے فرمایا سی کہ تسی اپنے بیٹے لے آؤ اپنا انا و اپنا کو میں اپنے پتر لے آؤ تسی اپنے پتر لے آؤ ونساءنا ونساءکم تسی اپنی عورتاں لے آؤ تے میں اپنی عورتاں لے آؤ سبحان اللہ نبی پاک نے وعدہ کیتا ہے اللہ دے حق کرتے کہ نساءنا میں اپنی کی لے مگا عورتاں اونچی بولو یہی ہو جملہ میں جڑا پیش کرنا چاہ رہا اونچی بولو کی لے مگا عورتاں تے لے کے کنیاں عورتاں ہیں ایک عورت ایک کنیاں ہوتی ہیں ایک نو کی کیا جاتا ہے عورت ایک تو زیادہ ہوتے پھر عورتاں
عربی جو حضور نے فرمایا نساء عربی تین سٹیپ ہیں، اردو ایک دو سٹیپ ہیں، واحد جمع، جبکہ عربی تین سٹیپ ہیں، واحد تسلیہ پھر جمع۔ عربی دار اکیلے واحد دو تسلیہ جمع واسطے کم از کم تین کا ہونا ضروری ہے۔ ہوں چاہیے تھا سی کہ نبی پاک کم از کم تین عورتیں لے آتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن نبی اکیلی عورت لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہوں اللہ نے بھی یہی فرمایا سی کہ اے اللہ کو نساء آنا و نساء کو میں اپنی عورتیں لے آنا، تسی اپنی لے آؤ۔ کی لے آؤ؟ عورتیں لے آتے ایک نے پہ یہ ہوں قرآن دے اصول دے خلاف بات ہے ظاہری طور پر۔ حالانکہ دیکھو نا عربی بڑی فصاحت بلاغت رکھتی ہے، جی میں ساڑھے بچہ پیدا ہوئے اسی انہوں نے پال بچہ جدو کچھ بڑا ہو جائے اسی انہوں پھر جوان کا لفظ بولنے، جدو پھر مزید بڑا ہو جائے کڑیل جوان، ایک ہی عربی والے بالکل جڑا چھوٹا بچہ ہو انہوں نے سبھی کچھ بڑا ہو جائے چلن پھرن دے کارن انہوں نے غلام، یہ جی انہوں نے اسٹیپ نہیں، یہ فصاحت بلاغت نے ہر زبان کی ہر لغت دی۔ عربی دے اندر ایک عورت کو کیا جاتا ہے امرأتن، کی کیا جاتا ہے؟ امرأتن۔ دو عورتوں کو کیا جاتا ہے؟ امرأتان۔ تین عورتوں کو کیا جاتا ہے؟ نسبتن یا نساء۔ یہ عربی کا کوئی ہے، یہ میں اپنے بولنے کا میں کرتا قرآن کے وچوں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک عورت کا جدو بھی ذکر کیتا ہے، اللہ نے امرأتن بیان کیتا ہے۔ کی لفظ استعمال کیتا؟ امرأتن۔ بولو کی لفظ استعمال کیتا؟ امرأتن۔ دو دا ذکر کیتا تے امرأتان، جدو تین عورتوں کا ذکر کیتا تے پھر فرمایا نساء یا نسوہ۔ میں چاہتے ہیں مثالہ پیش کرنا مزید تو ہم سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ دی نانی مریم دی ماں انہوں نے تذکرہ کیتا قرآن مجید کے اندر تے انہوں نے کی اللہ نے بیان کیتا۔ اللہ نے فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ عیسیٰ دی نانی کا ذکر کیتا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امرأۃ عمران، جب عمران دی عورت بولی امرأتن، ادھر دھیان کرنا۔ اچھا جناب آسیہ فرعون دی بیوی بڑی پاک باز عورت ہے، بروز قیامت کے بھی پاکیزہ عورت ہے۔ حضور نے فرمایا فرعون دے نال نہیں اٹھائی جائے گی، اٹھائی جائے گی مگر نکاح محمد دے نال کیتا جائے گا۔ حضرت مریم کی بھی پاکیزہ عورت ہے، انہاں دا بھی نکاح بروز قیامت حضور دے نال کیتا جائے گا۔ اس آسیہ زوجہ فرعون دا ذکر اللہ نے جدو کیتا، اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ فرعون دی عورت کے ذریعے اللہ نے ایمان والے کو مثالہ دیا۔ بیان لفظ اللہ نے جدو فرعون دی بیوی عورت کی گل کی تھی تو لفظ امرأتن بیان کیتا، مگر اکیلی ذات حضرت سارہ پاک نے جنیاں دی عورتاں دی گل ہوئی، حضرت جناب نوح علیہ السلام دی عورت دی گل ہوئی، اللہ نے امرأتن یعنی اکیلی عورت کا ذکر کیتا۔ لوط علیہ السلام دی بیوی دی گل ہوئی، اللہ نے اکیلی عورت جدو بیان کی تھی امرأتن لفظ بیان فرمایا۔ حضرت جناب مریم دی ماں دی گل کی تھی، اے بھی پاکیزہ عورت مریم، انہاں دی امی دی گل کی تھی امرأتن بیان کیتا۔ حضرت جناب آسیہ دی گل تو وچ بیان دو واری گل بیان کی تھی امرأتن بیان کیتا۔ اکیلی ذات زہرا دی جب اللہ نے زہرا دا ذکر کیتا، شاید اے میں کہ اللہ امرأتن نہ فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا وَنِسَاءَ
اندر بڑیاں عورتاں آئیاں اللہ نے بڑیاں عورتاں نو شاناں دتیاں مگر جویں دی شان مرزادہ نو نصیب ہوئی اتنی کسے نو بھی نصیب نہیں اللہ دے نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم بڑی پاکیزہ عورت بڑی شان والی عورت مگر انہاں کو ایک حیثیت انہاں کو ایک عظمت ایک انہاں کو منزلت کیوں عیسیٰ دی ماں ہے حضرت عیسیٰ نبی خدا دی ماں ہے جب عیسیٰ دی مقابلے کے اندر عیسیٰ دی ماں دے مقابلے کے اندر حضرت زہرا دی گل کرتے